الرحيم ومن الأداء ما لا يجب إلا بقدرة ميسرة للأداء وهي زائدة على الأولى بدرجة وفرق ما بينهما أن بالثانية تتغير صفة الواجب فيصير سمحا سهلا فيشترط بسم اللہ قدرت کی دو قسمیں، قدرت ممکنہ اور قدرت میسرہ۔ ممکنہ کی تعریف آپ کو بتا دی تھی کہ ادنا ما یتمکن به العبد من اداء ما لازم۔ میسرہ کیا ہے؟ میسرہ وہ قدرت ہے جس کے ساتھ جو معمول بہی ہے وہ بآسانی ادا ہو سکے، ادا نہ ہو سکے، بآسانی ادا ہو سکے۔ جی، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ قدرت میسرہ بالعموم واجبات مالیہ میں شرط ہے، ٹھیک ہے، واجبات مالیہ میں شرط ہے۔ واجبات بدنیہ میں عمومی طور پر قدرت ممکنہ شرط ہے اور واجبات مالیہ میں قدرت میسرہ شرط ہے۔ یہ عمومی طور پر ہے، جی، عمومی طور پر۔ بعض ایسے واجبات مالیہ ہیں کہ جن میں قدرت میسرہ شرط نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس لیے آپ کو کہا عمومی طور پر۔ خلاصہ دوبارہ سمجھیں، قدرت کی دو قسمیں، ممکنہ اور میسرہ۔ ممکنہ کی تعریف بتائی تھی، ادنا ما یتمکن به العبد من اداء ما لازم۔ میسرہ کیا ہے؟ میسرہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ معمول بھی بآسانی ادا ہو سکے، بآسانی ادا ہو سکے، سمجھی بات؟ عام طور پر یہ جو شرط ہے وہ عبادات مالیہ میں شرط ہے، جی، عبادات بدنیہ میں بالعموم قدرت ممکنہ شرط ہے اور عبادات مالیہ میں بالعموم قدرت میسرہ شرط ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ اور ادا میں سے بعض وہ ہے جو نہیں واجب ہوتا مگر قدرت میسرہ سے، مگر اس قدرت سے ادا کو آسان کرنے والی ہے۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ میسرہ کس کو آسان کرے گی؟ کہا ادائیگی کو آسان کرے گی، جی، کس کو آسان کرے گی؟ ادائیگی کو آسان کرے گی۔ اس میں اور ممکنہ میں فرق کیا ہے؟ کہا یہ درجہ ممکنہ کے بعد والا ہے، جی، یہ کیا ہے؟ درجہ ممکنہ کے بعد والا درجہ ہے، اس سے زائد ہے۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ میسرہ میں ممکنہ تو ہوگی ہی ہوگی، جی، لیکن کچھ زائد بھی ہوگی، جی، کتنی زائد ہوگی؟ کہا کہ بھائی وفرق ما بینہما ان بالثانیۃ تتغیر صفۃ الواجب فیصیر سمحا سہلا، جی، سمجھے بات کو؟ جی، فرق ہے دونوں میں، اور ثانیہ اولا پر زائد ہے، ثانیہ اولا پر زائد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ثانیہ میں اولا تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن کچھ اور بھی ہوگی۔ کتنی اور ہوگی؟ کہا جس سے آسان ہو جائے، جس سے آسان ہو جائے۔ پھر آسان کتنا ہو جائے وہ ضابطہ شریعت خود بتائے گی، سمجھ رہے ہو بات؟ وہ ضابطہ خود بتائے گی۔ نصاب کتنا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب اور ہے، سمجھے بات کو؟ صدقہ فطر کا نصاب اور ہے، قربانی کا نصاب اور ہے، آپ سمجھ رہے ہو بات؟ تو وہ نصاب پھر شریعت خود بتائے گی، یوں کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ وہاں تو ضابطہ تھا نا، ادنا ما یتمکن به العبد من اداء ما لازمہ، ادنا ما یتمکن، وہاں تو یہ تھا نا، یہاں یہ نہیں ہے، یہاں پر ضابطہ شریعت خود بتائے گی۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس سے سمحن سہلن ہو جائے گا، آسانی کے ساتھ واجب ادا ہو پائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ زائد ہے اولا پر ایک درجہ۔ فرق کتنا؟ فرق دونوں کے بیچ یہ ہے کہ ثانیہ سے صفت واجب بدل جاتی ہے تو واجب ہو جاتا ہے آسان، نرم، آسانی ادا ہو سکتا ہے، جی، بات سمجھیے؟ جی، فيشترط دوامها لبقاء الواجب لأن الحق متى وجب بصفة لا يبقى واجبا إلا بتلك الصفة۔ بس جو ہے ذہن میں رکھیں کہ قدرت ممکنہ اور قدرت میسرہ میں ایک فرق تو یہ ہے کہ ممکنہ تھی ادنا ما یتمکن به العبد من اداء ما لازم، ادنا ما یتمکن به العبد من اداء ما لازم،
یہ تھی ممکنہ، جی اور میسرہ کیا تھی؟ اس سے اضافی ہے، آسانی کے ساتھ اس سے واجب ادا ہو جاتا ہے. سمجھو، ایک تو فرق یہ ہو گیا. دوسری بات آپ سمجھیں، ممکنہ جو ہے وہ وجوب ادا کے لیے ضروری تھی. واجب کی بقا کے لیے ممکنہ کی بقا ضروری نہیں تھی. جی سمجھ رہے ہو؟ جی واجب کی بقا بقا کے لیے ممکنہ کی بقا ضروری نہیں تھی. لیکن وہ واجبات جو میسرہ کی صورت میں واجب ہوتے ہیں، وہاں پر واجب کی بقا کے لیے میسرہ کی بقا ضروری ہے. جی میسرہ گئی، واجب چلا جائے گا. جی یہ فرق ذہن میں رکھیں. جی بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ممکنہ اور میسرہ میں اپنی جگہ پر فرق بھی ہے. ممکنہ اور میسرہ کا حکم بھی الگ ہے. جی وہ واجبات جو ممکنہ کی صورت میں واجب تھے، وہ واجبات جو ممکنہ کی صورت میں واجب تھے، واجب کی بقا کے لیے ممکنہ کی بقا شرط نہیں تھی. وجوب کے ثبوت کے لیے، وجوب کے تحقق کے لیے ممکنہ کا تحقق ضروری تھا. جی بقا کے لیے ممکنہ کی بقا ضروری نہیں تھی. جی اتنی بات سمجھے؟ جی. لیکن وہ واجبات جو میسرہ کی صورت میں واجب ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیں، واجب کی بقا کے لیے میسرہ کی بقا ضروری ہے. واجب کی بقا کے لیے میسرہ کی بقا ضروری ہے. سمجھ آ گئی؟ جی. ٹھیک ہو گیا. جی. بس شرط ہے میسرہ کا دوام واجب کی بقا کے لیے. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں. قال ان الحق کا متا واجب بصفت لا يبقى واجبا الا بتلك الصفت. بھائی واجب جب کسی صفت میں لازم ہوا ہے، جی اس کی بقا کے لیے اس صفت کی بقا بھی ضروری ہے. جی جی آسانی ہو، تمہارے لیے آسانی ہو تو 1,00,000 میں سے 2,500 روپے دے دینا. جی آسانی ہو. جی جب شریعت نے کہا یہ کہ آسانی ہو تو اب آسانی نہیں رہی جی تو واجب ہی نہیں رہا. جی بات سمجھے؟ جی مسئلہ آسان ہے. جی ان الحق کا متا واجبہ بصفت، متا واجبہ بصفت، جو صفت کے وہ یسر ہے. جی ان الحق کا واجبہ بصفت یسر. شریعت نے کہا آسان ہوگے تو دو گے، نہیں ہے تو نہیں دو. تمہارے پاس پیسے ہیں، آسانی نہیں ہے، ہم نہیں لے رہے تم سے، جی تم اپنے خرچے پورے کرو، منگل کو دے دینا ہم کو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ منگل کو تو آپ دے سکتے ہیں نا. آج کیا روز ہے؟ 2 دن رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان الحق کا واجبہ بصفت اليسر، حق کا واجب ہوا صفت یسر کے ساتھ. لا یبقى الا بصفت اليسر. شریعت نے جب یہ کہا تھا کہ تم جو ہے وہ آسانی ہے تو تم دو، اب آسانی ہوگی تو دینا لازم ہوگا، آسانی نہیں ہے تو واجب باقی بھی نہیں. اتنی بات سمجھو، مزید بات کرتے ہیں. کیونکہ حق جب واجب ہے کسی بھی صفت پر نہیں باقی رہے گا، واجب مگر اسی صفت سے. توجہ ہے؟ یہاں پر میں نے حاشیے میں یہ سوال جواب کیا ہے کہ بھائی پھر تو قوت ممکنہ واجب متحقق ہوتا ہے قدرت ممکنہ کی صورت میں، تو یہ ضابطہ تو وہاں پر بھی چلے گا. ان الحق کا متا واجب بصفت، یعنی بقدرت ممکنہ، لا يبقى واجبا الا بتلك الصفات، لا يبقى واجبا الا بقدرت ممکنہ. جیسے میسرہ میں تم بات کر رہے ہو، ممکنہ میں بھی تو یہ بات ہوگی. اعتراض بنا نہیں بنا؟ انہوں نے کیا کہا کہ واجب جب ایک صفت پر متحقق ہے، وہ صفت ہے تو واجب ہے، صفت نہیں ہے تو واجب نہیں ہے. لہذا وہ واجبات جو قدرت میسرہ سے لازم ہوتے ہیں، قدرت میسرہ ہوگی تو واجب ہے، قدرت میسرہ نہیں تو واجب نہیں ہے. توجہ ہے؟ تو پھر کیا ہے، یہ جب انہوں نے تقریر کی تو ہم اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ والی تمہاری تقریر تو قدرت ممکنہ میں بھی جاری ہوگی. بھائی کیوں، کب واجب تھا؟ بھائی قدرت ممکنہ ہے تو واجب، نہیں تو نہیں واجب. قدرت ممکنہ ہے تو واجب ہے، قدرت ممکنہ نہیں ہے تو واجب نہیں ہے.
اب وہاں پر بھی یہ ضابطہ جاری ہوگا، قدرت ممکنہ جاتی رہی، واجب چلے جانا چاہیے. اعتراض بنا نہیں بنا؟ یہ اعتراض ہے تو فرق سمجھے، پھر دونوں کے بیچ فرق سمجھے. توجہ ہے؟ جو میں نے حاشیہ لکھا اس میں خالی اعتراض کی ہے، اس کا جواب نہیں دیا. جواب میں اب دے رہا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ہونا یوں ہی چاہیے. یہاں تک بات ٹھیک ہے. ان الحق کا متا واجب بصفت لا یبقى واجبا الا بتلك الصفت. حق جب کسی مخصوص صفت پر واجب ہے تو اب وہ صفت ہوگی تو واجب رہے گا، صفت نہیں ہوگی تو واجب نہیں رہے گا. بات ٹھیک ہے. لیکن ذہن میں رکھیں ممکنہ میں اور میسرہ میں فرق ہے. ممکنہ میں شریعت نے آپ کو کہا تھا ادنا سی طاقت ہے نا جب بھی ادا کرنا پڑے گا. توجہ ہے؟ ادنا سی طاقت ہے تو جب بھی ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو آسانی نہیں دی تھی، یہاں پر آسانی دی ہے. اس سے پتہ چلا وہ والا واجب جو ہے شریعت کہتی تھی وہ تو بمشکل بھی ادا کر سکے تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا؟ بمشکل بھی ادا کر سکے تو کرنا پڑے گا. جب تم پر لازم کیا تھا اس وقت تیرے اندر طاقت تھی، قدرت ممکنہ تھی، لازم ہو گیا. اب نہیں کیا تو غلطی تیری ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ وہاں پر آسانی دی تھی، وہاں نہیں دی تھی نا آسانی. جو قدرت ممکنہ کی صورت میں لازم ہے وہاں آسانی شریعت نے دی نہیں ہے. شریعت نے کہا ادنا ما یتمکن آئے گا تو تم پہ لازم ہو جائے گا. ادنا ما یتمکن آیا، لازم ہو گیا. اب نہیں ادا کیا تو غلطی ہماری ہے. سمجھ رہے ہو؟ برخلاف اس کے بارے میں شریعت نے کیا کہا؟ اس کے بارے میں شریعت نے کہا آسان ہوگی تو ادا کرو. اب آپ کہتے ہو جی میں آسان نہیں رکھا، میں چھوڑ دوں. جو انہوں نے ضابطہ بیان کیا اعتراض بنتا ہے، لیکن جب ہم نے واجبات کی حالت کو دیکھا، وہ واجب شریعت نے کہا کہ بمشکل تمام ادا کر سکے جب بھی ادا کرنا پڑے گا. حتیٰ کہ قدرت کا توہم آگے جب بھی ادا کرنا پڑے گا. تو پھر وہاں کیسے چھوٹ ہو سکتی ہے؟ وہاں چھوٹ کا مطلب ہے آسانی. آسانی وہاں شریعت دے نہیں رہی. سمجھ رہے بات کو؟ یہاں شریعت آسانی خود دے رہی ہے، وہاں آسانی دے نہیں رہی. لہذا جب لازم کیا تھا تم اس وقت ادا کر سکتے تھے، تم نے نہیں ادا کیا، یہ تمہاری غلطی ہے، اب تم پر تمہارے گلے ہے. یہاں کی جو بات ہے یہ تو شریعت نے ویسے لازم نہیں کیا تھا. کہا تھا آسان ہو تو دو. تمہارے پاس 1,00,000 روپے ہیں، پہلے تو یہ دیکھو ضرورت سے زائد ہیں یا ضروریات اصلیہ میں. ضروریات اصلیہ میں کہا چھوڑ دو، استعمال کرو. کہا جی ضرورت سے زائد ہے، کہا کوئی قرضہ ہے، کہا جی ہے، کہا چل چھوڑ دے، قرضہ ادا کر، شریعت کو ادا نہ کر. تم نے کہا جی قرضہ بھی نہیں ہے، کہا بھئی یہ نامی ہے غیر نامی ہے. کہا جی نامی تو نہیں ہے، یہ تو میری موٹر سائیکل ہے جناب لاکھ روپے کی کھڑی ہے. کہا نامی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، تو جان تیرا کام جانا. سمجھو بات کو؟ تیرے پاس 10 گاڑیاں کھڑی ہیں، ضرورت سے زائد ہے لیکن نامی نہیں ہے، کاروبار کے لیے نہیں رکھی تم نے. سمجھو بات کو؟ شریعت نے کہا چل. اتنی آسانی کے ساتھ اینڈ میں جا کے جو ہے نا وہ کہا تھا چل بھائی لاکھ میں سے 2,500 روپے دے دے. تو جب اتنی آسانی سے لازم کر رہا ہے تو اس کا پھر حکم الگ ہے. وہاں یہ آسانی نہیں تھی، وہاں تھا بھی تو نے ادا کرنا ہے. ادنا ما یتمکن ہے تو ادا کرنا پڑے گا. اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک وجہ یہ فرق سمجھو. ایک اور بھی فرق ہے، وہ کیا توجہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہاں پر وجوب ادا کے لیے تو قدرت ممکنہ ہم نے کہی تھی نا. اب اگر تم نے وقت میں ادا نہیں کی تو ضائع وقت کو تم نے خود کیا. توجہ ہے؟ شریعت نے کہا تھا یہ وقت ہے، اس وقت کے اندر تو ادا کرے گا. وجوب ادا کے لیے قدرت ممکنہ ضروری تھی. اگر اس دوران قدرت ممکنہ موجود نہ رہتی تو چھوٹ تمہیں وہاں بھی مل رہی تھی. بات سمجھے نہیں؟ چھوٹ وہاں بھی مل رہی تھی. برخلاف کس کے؟
برخلاف قدرت میسرہ جن واجبات میں ان کی تو لمٹ ہی نہیں ہے نا، ان کا مخصوص وقت ہی نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ تو اب یہ سال کے بعد زکوٰۃ لازم ہوئی تو 2 سال ادا نہ کرو، ادا کرنے کی نیت ہو ادا نہ کرو تو قضا نہیں ہوتی، وہ ادا ہی رہتی ہے جب ادا کر دو. سمجھ رہے بات؟ تو تاخیر کی صورت میں قضا تو ہو نہیں رہی، جب بھی ادا کرو گے تو وجوب ادا ہی ہے، وجوب قضا نہیں ہے. قدرت ممکنہ بھی بات پہ دھیان دینا، یہ اور جواب ہے. پہلا جواب کیا تھا؟ ہم نے اعتراض ہی کیا بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان الحق کا متا واجب بصفت لا یبقى واجبا الا بتلك الصفت. یہ اعتراض تو قدرت ممکنہ کی صورت میں بھی ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ یہ اعتراض تو قدرت ممکنہ کی صورت میں بھی ہوگا. تو اس کا ہم نے پہلا جواب یہ دیا بھئی ممکنہ میں تو آسانی دی نہیں تھی، میسرہ میں آسانی دی ہے، اس لیے ممکنہ میں تو ادنی ما یتمکن به العبد. جب واجب کیا تھا اس وقت ادنی ما یتمکن به العبد تھا، تم نے ادا نہیں کیا، تمہاری غلطی ہے، واجب باقی رہے گا. میسرہ میں چونکہ شریعت نے کہا ہم آسانی دے رہے ہیں، بھائی تجھے آسانی ہے تو پھر لازم ہوگا، آسانی نہیں ہے تو لازم نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہو؟ آسانی ہے تو لازم ہے، آسانی نہیں ہے تو لازم نہیں ہے. شریعت خود کہہ رہی ہے. تو اس کا حکم الگ ہے، اس کو حکم الگ ہے. وہ آسانی کی صورت میں نہیں تھا، جو ادنا ما یتمکن تھا. یہ آسانی کی صورت میں اس لیے آسانی ہوگی تو یہ لازم ہوگا، آسانی نہیں ہوگی تو لازم نہیں ہوگا. وہ ادنا ما یتمکن کی صورت میں تھا، ادنا ما یتمکن تو پایا جا رہا ہے، ایک بار پایا گیا تو ٹھیک ہے لازم ہے. وہ الگ جواب ہے. یہ جو جواب ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ اس صفت کی بقا دونوں میں ضروری ہے. تو جو ہے پہلے جواب میں یہ تھا ممکنہ میں اس صفت کی بقا ضروری نہیں ہے، میسرہ میں ضروری ہے. فرق کی وجہ تمہیں بتائی. اب جو جواب دینے جا رہا ہوں اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ قدرت ممکنہ کی صورت میں جو لازم ہے ممکنہ باقی رہے گی تو واجب باقی رہے گا. ممکنہ چلی جائے گی تو واجب چلا جائے گا. جیسے وہاں پر واجب کی بقا کے لیے ممکنہ کی بقا ضروری ہے، اسی طرح یہاں پر بھی واجب کی بقا کے لیے میسر کی بقا ضروری ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا مسئلہ ایک ہے. دوسرے جواب کا حاصل یہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ پہلا جواب یہ تھا کہ جہاں ممکنہ ضروری ہے واجب کی بقا کے لیے ممکنہ کی بقا ضروری نہیں ہے. جہاں میسرہ ضروری ہے واجب کی بقا کے لیے میسرہ کی بقا ضروری ہے. پہلا جواب یہ تھا. دوسرا جواب یہ کہ ایسا نہیں ہے. تحقیق یہ ہے کہ ممکنہ جہاں پر قدرت ممکنہ شرط ہے واجب کی بقا کے لیے ممکنہ بھی ضروری ہے. ممکنہ کے بغیر واجب باقی نہیں رہتا. سمجھ رہے ہو؟ جیسے میسرہ باقی نہ رہے تو واجب باقی نہیں رہتا، اسی طرح ممکنہ باقی نہ رہے تو واجب باقی نہیں رہتا. سمجھے ہو؟ وضاحت کرتا ہوں میں، آپ سمجھے. ایک عورت وقت کے شروع میں اس پہ نماز لازم ہوئی، سمجھ رہے ہو؟ وقت کے اختتام پہ، اختتام سے پہلے اس کو مینسز آ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ نماز ساکت ہوگی نہیں ہوگی؟ ہو گئی. پتہ چلا واجب کی بقا کے لیے ممکنہ کی بقا ضروری تھی، ممکنہ جاتی رہی واجب جاتا رہا. ثابت ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. تو ممکنہ اور میسرہ کا مسئلہ ایک ہوا الگ ہوا؟ ایک ہوا. تو پھر فرق کیوں آیا؟ فرق اس لیے آیا کہ وہاں پر وقت کے بعد اسے ہو جانا تھا قضا، یہ رہتی ہے ادا ہی ادا. سمجھ رہے ہو؟ وہ وقت گزر گیا تو اس سے چونکہ ہو جانے قضا، جتنی دیر ادا ہے اتنی دیر ممکنہ کی بقا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بھی جتنی دیر ادا ہے اتنی دیر میسر کی بقا ضروری ہے. اس نے قضا ہو جانا تھا، اب ہم نے کہا خود ہی وقت ضائع کر دیا. جیسے یہاں پر مال خود کھا لے، مال ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے. ذہن میں ایک بندہ مالدار ہے اور سال گزر گیا، زکوٰۃ اس پر لازم ہو گئی،
लाख रुपए जेब में लेके जा रहा था, पता चला डाकुओं ने लाख रुपए लूट लिए, लाख रुपए लूट लिए, ज़कात खत्म। समझे बात को? लेकिन वो लाख ये खा ले तो ज़कात बाकी रहेगी। समझे बात को? क्योंकि इजात इसकी अपनी तरफ से पाएगी, जाया खुद की है इसने। जैसे वहां वक्त को खुद जाया कर दिया था, वक्त के अंदर उसको मेंसेस आ जाते, हैज आ जाता, समझ रहे हो, खुद आ जाता, इसकी तरफ से कोताही कोई नहीं है, खुद कुदरत मुमक्किना खत्म हो गई तो वाजिब साकित है। यहां पर भी कुदरत मुयस्सर खुद खत्म हो गई, वाजिब साकित है। वहां पर कुदरत वाजिब को खुद जाया कर दिया, कैसे? वक्त निकाल दिया, कज़ा कर दी, तो वाजिब साकित नहीं होता, वाजिब लाजिम रहता है। समझ रहे हो? वो चीज यहां पर होगी, यहां पर भी ऐसे ही होगा। खुद खा लिया पैसा, अब कहते मेरे पास पैसे ही नहीं, ज़कात कैसे दूं? जाया हो जाता, हलाक हो जाता तो साकित था, इस्तेहलाक पाया गया तो साकित नहीं है। तो फिर दोनों का मसला एक हुआ, अलग हुआ। फर्क यूं आ रहा है कि ये कज़ा नहीं होता, वो कज़ा हो जाता। उसके लिए मखसूस लिमिट है, वक्त है, इसके लिए वो वक्त नहीं है। इस वजह से हम समझ रहे भाई इसका मसला हो रहा है, उसका मसला हो रहा है, मसला दोनों का एक ही है। उसमें जो कहा था ना वजूब अदा के लिए है तो वजूब कज़ा के लिए नहीं है, तो वो वजूब कज़ा गोया के हलाक कर रहा था, इस्तेहलाक पाया जा रहा था। समझे बात को? तो यहां पर भी खुद से माल खा ले, इस्तेमाल कर ले, तो ये इस्तेहलाक का दर्जा है। पता नहीं बात समझो ये, ठीक है? तो लिहाजा इन्नल हक्का मता वाजब बिसिफतिन ला यबका वाजिबन इल्ला बितिलका सिफत, ये अपने उमूम पर रखो इसको। वहां पर भी मुमक्किना में भी, मुयस्सरा में भी, ठीक है? जो ज़ाहिरी तौर पर फर्क ज़ाहिर हो रहा है वो इसलिए कि वो था मुवक्कत, वो था मुक़य्यद बिल वक्त, ये है मुतलक अनिल वक्त। जी, ये ज़कात का मसला है, कफ़ारे का मसला है, इबादत मालिये है। समझो, जब भी अदा करो अदाई, कज़ा होती नहीं है। बात समझ रहे हो? चूंकि यहाँ पर वजूब कज़ा वाला मसला है नहीं ना, जो भी है वो वजूब अदा है, इसलिए ज़ाहिरी तौर पे फर्क नजर आ रहा है। फर्क है नहीं, पता नहीं समझो नहीं, दोहराना ना समझ आई तो फिर पूछ लेना, ये होता है इनायतुल्लाह। दोहराओ, ना समझ आए तो पूछ लेना, नहीं तो अब्बास से पूछ लेना, ठीक है ना? आज नहीं तो मंगल को तो बता देगा, मंगल को तो बता देगा ना। शाह साहब को नहीं पता मंगल का मसला, खबर ना उदयला से माना करे। बात समझो नहीं? क्योंकि हक जब वाजिब हुआ किसी भी सिफत से ना बाकी रहेगा वाजिब मगर उसी सिफत से। तो इसके हमने दो जवाब दिए। पहला जवाब तो ये कि दोनों में फर्क है। फर्क की वजह इसलिए हमने कही वो अदरम आयत मक्कन था, यहाँ युसर था, ठीक है। दूसरा हमने कहा ऐसी बात नहीं है, दोनों एक है। जो जाहिरी तौर पर फर्क है उसका सबब कुछ और है, वो उसका मुक़य्यद बिल वक्त होना और इसका मतलब अनिल वक्त होना। वहां पर मुक़य्यद बिल वक्त, वक्त के अंदर अगर आज खुद वो कुदरत मुमक्किना चली जाए तो वाजिब साकित हो जाता है। समझे बात को? और यहाँ पर आज खुद कुदरत मुयस्सरा चली जाए तो यहाँ पर भी साकित हो जाता है। वहां खुद कुदरत मुमक्किना को जाया करे, वो जाया कैसे होगा? वक्त गुजर जाए, वक्त खुद जाया करे, यानी इस्तेहलाक, वक्त गुजार दे, वक्त गुजार दिए तो बाकी रहेगा। यहाँ पर खुद जाया कर दे कुदरत मुयस्सरा को, ऐसा खा लिया तो ज़कात लाजिम रहेगी, साकित नहीं होगी। जी, वक्त खुद गुजर रहा है, वक्त ये तो गुजर नहीं रहा। देखिए ना जी, इसकी तरफ से ये हो गया, कोताही ये है कि जब इसके पास वक्त मौजूद है तो इसने उसके अंदर क्यों नहीं इस्तेमाल, उसके अंदर अदा क्यों नहीं किया? जी, देखिए ना जी, ये जो भी उज़र है तो वो उज़र मिटा सकता है ना उस सूरत में। जुनूब है, तयम्मुम कर ले, वुज़ू कर ले, गुस्ल कर ले। कुछ होते हैं नवादिरात। एक मसला ये भी ज़हन में रखें कि जो फुक़हा हैं वो नवादिरात का एतबार नहीं करते। इस वजह से तकफ़ीर कलामी और तकफ़ीर फ़िक़ी में फ़र्क आ जाता है। फुक़हा बहुत सौ को काफिर कह देते हैं, मुतकल्लिमीन नहीं कहते। उसके असबाब में से भी एक ही होता है, पर नादिर तौर पर अगर कोई होता है फुक़हा एतबार नहीं करते तो फुक़हा कहते हैं भाई ये नवादिरात से उमूमी तौर पर ये मसला तुलाज़ी कुफ्र है। मुतकल्लिमीन कहते नहीं, नवादिरात का भी लिहाज करते हैं। तो नादिर तौर पे हो सकता है कि भाई ये ऐसी
اس کی صورت حال ہو، باوجود کوشش کہ وہ نہ کر سکے، تو یہ نادر ہے، نادر الحکم ہے. ورنہ دونوں قولوں میں سے راجح قول پھر دوسرا ہوا. نہیں، یہ دو قول نہیں ہوئے، یہ اعتراض کے دو جواب ہوئے. ٹھیک ہے. اور پہلا جواب تھا جو کہ بھئی سطحی قسم کا، تحقیقی جواب دوسرا ہے، یعنی حقیقت وہی ہے جو دوسرے جواب میں بیان کی. جو آپ کی گفتگو ہے یہ مصنف کی گفتگو کے برخلاف ہے، تو کیا نہیں، برخلاف نہیں. یہاں پر مصنف سے تسامح ہوا ہے یا جو ہے کہ نہیں ہمیں سمجھ تسامح بھی نہیں ہوا. مصنف کی گفتگو بالکل اب جو بعد والی تقریر کی ہے نا، اس میں کیا وہ لین الحق کا متا وجب بصفت لا یبقى واجبا الا بتلك الصفت، جب کسی صفت پہ واجب ہے اسی صفت پہ باقی رہے گا. بعد والی جو تقریر ہے وہ تحقیقی تقریر تھی، اور اس تقریر کے لحاظ سے یہ گفتگو بالکل اپنے ظاہر پر ویسی کی ویسی باقی ہے. پہلے جواب پر گفتگو ختم کر دیتے تو پھر مصنف کے بارے میں بات ہوگی. دوسرے جواب کا اصل یہ ہے کہ یہ جملہ اپنے عموم اور اطلاق پر درست ہے، تو مصنف پر اعتراض تو نہ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. آگے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ ولہذا قلنا بأنه يسقط الزکاة بہلاک النصاب والعشر بہلاک الخارج والخراج اذا استلم الزرع آفة اذا استلم الزرع آفة لأن الشرع أوجب الأداء بصفة العشر. ألا ترى أنه خص الزكاة بالمال النامي الحولي والعشر بالخارج حقيقة والخراج بالتمكن من الزراعة. ولہذا ولہذا قلنا یہ مجھے تقریر کرنے دو. ولہذا قلنا اسی لیے ہم نے کیا کہا، کس لیے بھئی ان الواجب ان الحق متا واجب بصفت لا یبقى واجبا الا بتلك الصفت. لا یبقى واجبا الا بتلك الصفت، جس صفت پہ واجب ہوا وہ صفت ہوگی تو واجب باقی رہے گا، نہیں تو نہیں. کہتے ہیں اسی لیے ہم نے کیا کہا. بھئی آپ نے کیا کہا جی ہم نے کہا بھئی نصاب ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ ہلاک ہو جاتی ہے. ذہن میں رکھیں ہلاک ہو جائے تو استہلاک نہیں جی. ہلاک کیا بھئی پیسے پاس تھے، زکوٰۃ لازم ہو گئی، اس کے بعد پتہ چلا چوری ہو گئی. چوری ہو جائے تو زکوٰۃ ساقط ہو گئی. ٹھیک ہے. کسی نے چھین لی، زکوٰۃ ساقط ہو گئی. سمجھ رہے بات کو؟ ہلاک کر دیے، استعمال کرنا یہ ہلاک کرنا ہے. استعمال کر لی، اب زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہی مسئلہ ہے کہ اس کا بھائی عشر لازم تھا، پتہ چلا جناب والا وہ ساری فصل کوئی چھین کے لے گیا، ساری فصل کو چھین کے لے گیا، تو اب کیا ہے وہ فصل ہلاک ہو گئی تو عشر ہلاک ہو گیا. کیوں؟ ان الحق کا متا واجب بصفت لا یبقى واجبا الا بتلك الصفت. صفت یسر میں لازم تھا، صفت یسر باقی نہیں ہے، ساکت ہو گیا. سمجھ رہے بات کو؟ اسی طرح مسئلہ ہے خراج کا. خراج بھی صفت یسر سے لازم ہے، ذہن میں رکھیں. آسانی ہوگی تو خراج دینا پڑے گا، آسانی نہیں ہوگی تو خراج نہیں دینا پڑے گا. تو اب پتہ چلا کہ فصل اس نے اگائی تھی ذمہ نے، اس پر خراج لازم تھا. اب فصل اگانے کے بعد کوئی آسمانی آفت آئی، ساری فصل ضائع ہو گئی، ساری فصل ضائع ہو گئی تو خراج بھی ساقط ہو گئی. مسئلہ یہی ہے جو ضابطہ بیان کیا کہ قدرت میسرہ، جن واجبات میں قدرت میسرہ شرط ہے وہ قدرت میسرہ باقی ہے تو واجب باقی ہے. قدرت میسرہ جاتی رہی، واجب جاتا رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ خود سے جاتی رہی. ہلاک پایا گیا، استہلاک ہو تو پھر وہ واجب ساقط نہیں ہوتا. جیسے قدرت ممکنہ میں بھی آپ کو بتایا، استہلاک پایا گیا. استہلاک وہاں پر کیا بنے گا؟ وقت گزار دیا، وقت خود سے گزار دیا تو پھر وہ واجب ساقط نہیں ہوتا. وقت کے اندر کوئی ایسا عارضہ پیدا ہو گیا جس سے واجب ساقط ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو بتایا عورت ہے، اس کو حیض آ گیا تو اب مسئلہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اور اسی لیے ہم نے کہا کہ زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے نصاب کے ہلاک ہونے کے بعد، عشر خارج کے ہلاک ہونے کے بعد، اور خراج جب کہ
استیصال کر دے کھیتی کا کوئی آفت، یہ سارے ساکت ہو جاتے ہیں. کیونکہ شرع نے واجب کیا ادا کو صفت یسر سے، صفت یسر سے واجب کیا. اس کی تائید پیش کرنے اور کی بات ہے. کیا نہیں دیکھتے آپ کہ شریعت نے خاص کیا زکوٰۃ اس مال کے ساتھ جو بڑھنے والا ہو، سال گزرے، اور عشر کو اس خارج کے ساتھ جو حقیقتاً نکلے، حقیقتاً خارج من الارض ہو، خالی تمکن ہو. بھائی تم فلاں فصل اگا سکتے ہو تو اس کا عشر تم پر لازم نہیں ہے. جو نکلے گا، آپ نے جناب 1 ایکڑ میں جو ہے نا وہ 10 بوریاں نکالی، آپ کھاد زیادہ استعمال کرتے تو 15 نکلتے نہیں، 10 نکلی ہے نا، بس اسی سے عشر دو. نکل تو 15 سکتی تھیں، نکلی 10 ہے، اس میں سے عشر دو. اور خراج ہے زراعت پر تمکن سے. خالی زمین ہونا کافی نہیں ہے. زمین ہے لیکن قدرت نہیں ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، کوئی اور مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، خراج میں کچھ سختی ہے لیکن پھر بھی صفت یسر ہے. سمجھے بات کو؟ چلے وہ قسم والا مسئلہ پھر عباس بیان کریں گے. اس میں یہ ہے کہ اب جو کھیتی ہے اس نے تو آفت کو نہیں رگڑنا. اذا استلم الزرع، آپ سمجھ لو بیٹا، آپ سمجھے نا، جو یہاں فاعل کون ہے، مفعول کون ہے. یہ کہ اذا استلم الزرع آفت، استلام کے معنی استیصال، جڑ سے ختم کر دینا. ٹھیک ہے، اب زرعوں کو فاعل بنائے، آفتن کو مفعول بنائے، تو مطلب ہو گیا بھائی کھیتی نے آفت سماویہ کو جڑ سے اکھاڑ دیا. معنی صحیح نہیں بنے گا یہ معنی صحیح بنے گے نہیں. یہ صحیح ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یوں کیا جائے تو یہ صحیح نہیں ہوگا کہ السلام کو لازم بنایا جائے کہ جڑ سے اکھڑ جائے کھیتی آفت کی وجہ سے، مفعول لہو بنایا جائے آفت. اذا استلم الزرع، آفتن نہیں آفتن مفعول لہو کیسے بنے گا؟ آفت کی وجہ سے کھیتی جڑ سے اکھڑ جائے، یعنی لے آفتن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو. لیکن دیکھیں جی، استلم یستلم جب آتا متعدی ہے، استلام کے معنی استیصال کے نا، جڑ سے اکھاڑنا متعدی ہے، لازم نہیں. ٹھیک ہے نا، اگر اس میں لازم ہوتا تو چلو کوئی توجیہ کر لیتے ہیں.